یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ہمیں خطاب کیا، وہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ جب آپ قرآن پڑھو نا تو اپنے آپ کو وہ درخت محسوس کرو جس درخت سے حضرت موسیٰ کو آواز آئی تھی کہ اے موسیٰ اننی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں۔ اس درخت سے، حالانکہ وہ درخت تو اللہ نہیں تھا۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن قرآن پڑھے تو اپنے آپ کو وہ درخت محسوس کرے کہ رب مجھے مخاطب کر رہا ہے۔ اور یہاں پر بھی جب آپ یا ایھا الذین آمنو جہاں جہاں پڑھیں تو وہاں تصور کریں کہ میرا رب مجھے مخاطب کر رہا ہے، یہ بات مجھے بلا کے رب ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اللہ حکم ہو، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ بات ہم سرسری نظر سے تو نہیں سمجھ سکتے کہ رب کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عادت بن گئی ہے کہ چاہے ہم میں سے کچھ پڑھے لکھے بھی ہوں، چاہے ٹرپل ایم میں ہوں، چاہے دین کو صرف ٹچ کیا ہو، باقی معاملات باقی سبجیکٹس میں ماسٹر کی ڈگریاں ہوں، لیکن ہماری یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم ایک دین کے ایک جزء کو پورے کا پورا دین سمجھتے ہیں۔ دین کیا ہے حضرات محترم؟ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، دین صرف داڑھی رکھنے کا نام نہیں، دین صرف دستار امامہ شریف یا ٹوپی یا تسبیح لینے کا نام نہیں، دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں۔ دین کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں 5 چیزیں مل کر دین بنتا ہے۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم دین میں کامل اس کو سمجھتے ہیں جو نماز میں پکا ہو لیکن ہمسائے اس سے بڑے تنگ ہوں، لین دین میں ڈنڈی مارتا ہو، رشوت لیتا بھی ہو دیتا بھی ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، خیانت بھی کرتا ہو، ملاوٹ بھی کرتا ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آج کا مسلمان دین کے بارے میں، آج کا مسلمان دین کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ جس نے ٹوپی لے لی سر پہ، داڑھی رکھ لی، 4 نمازیں پڑھ لی، وہ پکا دین دار ہے۔ حضرات محترم، یہ ہمارا تخیل بڑا غلط ہے۔ دین کن چیزوں کا نام ہے؟ دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد۔ دین میں سب سے پہلے عقائد آتے ہیں۔ اب عقائد جو میرا عقیدہ یا میرا نظریہ ہے، اس کا تعلق میرے عمل سے نہیں ہے، میری سوچ سے ہے، میری فکر سے ہے۔ اگر میری سوچ جیسی بھی ہے لیکن کوئی دنیا کا مذہب کسی کو میری سوچ کے مطابق بننے پر مجھے یا بنانے پر مجھے مجبور نہیں کرتا، جو میرا نظریہ ہے، میرا عقیدہ ہے، وہ میرے پاس ہے، اس سے نہ کسی کو فائدہ نہ کسی کو نقصان۔ پہلی چیز جو اسلام کے اندر ہے وہ ہے عقائد، لیکن عقائد درست ہونے چاہیے۔ دوسری چیز جو اسلام کے اندر ہے، سارے کا سارا اسلام عبادات نہیں ہے، دین کا ایک جز ہے جس کا نام عبادات ہے۔ نمبر 1 نظریات عقائد، نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 مثلا میرا عقیدہ بھی درست ہے، میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، زندگی میں 1 مرتبہ حج بھی کر لیا، عمرہ بھی میں نے کر لیا، زکوٰۃ بھی میں دیتا ہوں، میں نے عبادات کے تو سارے کام مکمل کر لیے، لیکن میرا دین ابھی مکمل نہیں ہوا، دین ابھی مکمل نہیں، ابھی دین کا 1/4 حصہ میں نے لیا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم دین کے 1/4 حصے کو سارا دین سمجھتے ہیں۔ جس نے تسبیح پکڑ لی، ٹوپی رکھ لی، 1-2 دفعہ مسجد سے نکلتے داخل ہوتے دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ یہ بڑا کوئی دیندار ہے۔
آؤ کھا ذرا دیکھتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں، پیغمبر سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، حضور کے فرمانے ذیشان سے پوچھتے ہیں کہ جناب مسلمان کون ہوتا ہے؟ حضرات محترم علماء نے جو نچوڑ نکالا وہ یہ ہے، 5 چیزوں کا نام دین ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات، میرے اخلاق کیسے ہیں؟ نمبر 5 معاشرت، معاشرے کے اندر میری زندگی کے مختلف لہجوں نے معاشرے کے اندر کیسے اثرات مرتب کیے؟ کیا میری زندگی کا انداز، میرا لائف سٹائل معاشرے کے اندر عدم اعتماد، عدم برداشت، عدم صبر کے پہلو تو اجاگر نہیں کر رہا؟ میرا لائف سٹائل، یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں حضرات محترم۔ پھر ان ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ عبادات پورے دین کا 1/4 ہے، عبادات پورے دین کا 1/4 ہے۔ عبادات میں 5 وقت کی نماز آ جاتی ہے، عبادات میں رمضان المبارک کے روزے آ جاتے ہیں، عبادات کے اندر حج زندگی میں 1 دفعہ، وہ بھی اگر صاحب استطاعت ہے، امیر ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج، اور اگر صاحب نصاب ہے تو سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ۔ یہ کچھ مالی عبادات ہیں، کچھ بدنی عبادات ہیں، کچھ زبانی عبادات ہیں۔ یہ ساری عبادات مل کے یہ سارا دین نہیں بنتا، بلکہ دین کا 1/4 بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 1/4 بنتا ہے۔ غیر مسلم ہماری نمازیں دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں گے، غیر مسلم ہمیں روزے رکھتا دیکھ کر مسلمان نہیں ہوں گے، غیر مسلم ہماری تسبیح دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں گے، غیر مسلم ہماری ٹوپی اور امامہ اور پگڑی دیکھ کر مسلمان نہیں ہوں گے۔ غیر مسلموں پہ اثر ہوگا تو ہمارے عمل کا ہوگا کہ اس بندے کا لین دین کیسا ہے، اس بندے کے معاملات کیسے ہیں، اس بندے کی زبان کیسی ہے، یہ سچ بولنے میں کتنا ماہر ہے۔ حضرات محترم، کاش 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 پیغمبر کی غلامی کو ہم نے زبانی کلامی سمجھ لیا، ہم نے نعرہ تو لگا لیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تو قبول کر لی، لیکن غلامی رسول میں اپنے اخلاق بدلنا یہ پسند نہیں کیا، غلامی رسول میں عادات بدلنا پسند نہیں کیا، غلامی رسول میں اخلاق کو بدلنا پسند نہیں کیا، غلامی رسول میں اپنی زندگی کو بدلنا پسند نہیں کیا۔ حضرات محترم، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں 2 طرح کے حقوق میرے کلمہ پڑھنے والے پر عائد ہوتے ہیں، ایک ہیں حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد۔ اگر ایک حقوق اللہ جو ہیں ان میں ساری عبادات آ جاتی ہیں، اور کہنے والوں نے کہا کہ اگر دنیا کے سارے مرد جنید بغدادی بن جائے، دنیا کی ساری عورتیں رابعہ بصری بن جائیں تو اللہ رب العالمین کی مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا کے سارے مرد مل کے خیانت کرنا شروع کر دیں، بد عملیاں کرتے رہیں اور بے عملیاں کرتے رہیں، بد عملیاں کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کی پوری مملکت میں ایک لہجے کے برابر، ایک ذرے کے برابر کمی نہیں لا سکتے۔ حضرات محترم، ہم نے جو دین کا تصور سمجھا، ہماری نفسیات نے شروع سے لے کر اب تک وہ ٹوٹل تصورات ہی غلط ہیں۔ ہم نے دین کو سمجھا نہیں، ہم خود دین والے، ہم خود اسلام والے، لیکن افسوس افسوس ہم نے دین کو سمجھا نہیں۔ ہم نے سمجھا تسبیح پکڑ لینے کا نام اسلام ہے، ہم نے سمجھا سجدوں پہ سجدے کرنے کا نام صرف اسلام ہے۔ ہاں یہ سجدے اسلام میں داخل ضرور ہیں، عبادت کی اہمیت اپنی جگہ پہ، نماز فرض اپنی جگہ پہ، وہ ضروری ہے، لیکن سارے کا سارا دین سجدے نہیں ہے۔ بعض اوقات حاجت عظمت پر مقدم ہوتی ہے۔ مثلا میرے استاد نے مجھے بلایا کہ اے میرے شاگرداؤ میری بات سنو، ادھر سے ایک بیمار آدمی تھا، اس کو میری مدد کی ضرورت تھی، اس نے مجھے بلایا، آؤ پوچھتے ہیں دین سے میں کس کی طرف جاؤں۔
ایک طرف میرا استاد مجھے بلا رہا ہے، ادب ضرور ہے، احترام ضرور ہے، اس کی عظمت دل میں کے اندر ضرور ہے، مجھے جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے، لیکن دوسری طرف ایک بندہ ہے جو جس کو میری ضرورت ہے، وہ بیمار ہے، میرے سہارے کی ضرورت ہے، اس کو کروٹ بدلنے کے لیے میری مدد کی ضرورت ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ تو حضرات محترم، ایک طرف عظمت ہے، ایک طرف ضرورت ہے، آؤ سارے مل کے دین سے پوچھتے ہیں، جو ہمارا دین اسلام ہے یہ مجھے کیا حکم دے گا۔ ایک طرف تو عظمت استاد ہے، ایک طرف ضرورت ہے، حاجت انسانی ہے۔ اے اللہ کے دین اسلام، وہ مریض مجھے بلا رہا ہے جس کو میری ضرورت ہے، ایک طرف ادب استاد ہے، عظمت استاد ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، وہ بھی مجھ پر لاگو ہے، لازم ہے۔ اے اللہ کے دین اسلام، میں کون سا کم عمل کروں گا؟ ان کے کہنے پہ جاؤں یا اس کے کہنے پہ جاؤں؟ تو اسلام کہتا ہے کہ عظمت پر حاجت مقدم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ میں سفر میں ہوں، میرے پاس پانی ہے، ایک تصور کر لیں، فرض کر لیں میں سفر کر رہا ہوں، سفر جنگل میں ہے، میرے پاس پانی ہے، میرے ساتھ ایک بندہ ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، تہجد گزار ہیں، پابند صوم و صلاۃ ہیں، ان کو پانی کی ضرورت پیش آ گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اب انہوں نے وضو کرنا ہے اور کہیں پانی کوئی نہیں۔ اچانک ہم نے چلتے چلتے دیکھا ایک بندہ پیاسا ہے، پانی کی طلب سے، پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اب پانی میرے پاس ایک لوٹا ہے، میں اس تہجد گزار پابند صوم و صلاۃ بزرگ نیک آدمی کے وضو کے لیے پانی دوں یا جو پیاس سے تڑپ رہا ہے اس کو پانی دوں؟ ایک طرف عظمت ہے، ایک طرف حاجت ہے۔ اے مسلمان سن، تیرا دین تجھے کیا تربیت دے رہا ہے؟ وہ تربیت جو ہمارے دین نے 14 صدیاں پہلے دی۔ آج کا یورپ وہ باتیں کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا کام کر دیا۔ میں اگلے دن ملک وال خطاب تھا، میں وہاں پہ عرض کر رہا تھا کہ 1945 میں اقوام متحدہ بنی، اس نے حقوق انسانیت کا چارٹر پیش کیا اور بڑے انہوں نے دعوے کیے جی ہم نے بڑا کام کر دیا۔ میں نے کہا اگر تم نے بڑا کام کیا ہوتا، اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن بنی 1945 میں، لیکن حقوق انسانی کا جو چارٹر اقوام متحدہ نے 1945 میں پیش کیا، 14 صدیاں پہلے میرا نبی حجت الوداع کے موقع پہ وہ چارٹر پیش کر چکا ہے۔ اگر اس میں تم کہتے ہو کہ ہم آگے ہیں تو تم آگے نہیں ہو۔ ہمارا پیغمبر وہ سبق ہمیں 14 صدیاں پہلے دے گیا۔ تم نے تو 1945 میں اقوام متحدہ بنائی، لیکن کیا وجہ بنی کہ 1967 میں تمہارے اپنے لیڈر نیلسن منڈیلا، اس کو تم نے جیل کے اندر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ سارے انسان برابر ہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں، سارے انسان برابر ہے۔ اس نیلسن منڈیلا نے کہا تھا، تم نے 27 سال اسے قید رکھا، 10,000 دن نیلسن منڈیلا نے جیل کاٹی صرف اس وجہ سے کہ اس کا یہ نعرہ تھا۔ اور اس زمانے میں آج سے چند دہائیاں پہلے امریکہ کے اندر جہاں گورے علاج کرتے تھے، کراتے تھے اپنا، اس ہسپتال میں کالا داخلہ نہیں لے سکتا تھا۔ جہاں پہ گوروں کے بچے جن کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے، وہاں کالے کے بچے داخلہ نہیں لے سکتے تھے۔ یہ ہے تمہارا انسانی حقوق کا چارٹر۔ اور حضرات محترم، آؤ میں تمہیں ریاست مدینہ کا ذرا دکھاؤں۔ وہ قریش کا سردار تھا، وہ بنو تمیم کا سردار تھا، چاہے عمر فاروق ہو، چاہے مولا کائنات مولا علی ہو، چاہے ابو بکر صدیق کی ذات ہو۔ حبشے کا کالے رنگ کا مسلمان بلال جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ قریش کا سردار کہتا ہے، یا سیدی بلال، اے میرے آقا بلال۔ سبحان اللہ۔ تو انسانی حقوق کی برابری کا تصور تم نے دیا، جو اسلام نے دیا۔ تم اپنے آپ کو بڑا کائنات کا بڑا ہیرو سمجھتے ہو کہ تم بڑے اچھے سوچ والے ہو، براڈ مائنڈڈ ہو۔ ارے تم تو نیرو مائنڈڈ لوگ ہو۔
براڈ مائنڈڈ مسلمان ہے. یہودی عیسیٰ روح اللہ کو نہیں مانتے، عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. مسلمان کون ہے؟ جو بنیاد اسلام نے دی وہ سب کے لیے تسلیم شدہ، قابل تسلیم ہے. اے اسلام تم کیا کہتے ہو؟ اسلام کہتا ہے کلمہ پڑھنے والے پڑھ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. میں اللہ پر ایمان لایا اور سارے فرشتوں پر ایمان لایا. صرف قرآن نہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیمی تمام کتابوں پر ایمان لایا. و رسلہ، صرف اپنے رسول نہیں بلکہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. حضرت آدم سے لے کر محمد عربی تک 1.25 لاکھ تمام انبیاء پر میں ایمان لایا. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو سارے نبیوں کو ماننے والا ہو. اب بتاؤ نیرو مائنڈڈ تم ہو یا ہم ہیں؟ پاکستان کے اندر جب شریعت کے نفاذ کے لیے ایک شک بنائی گئی جس کا نام ہے 295 سی، اس کی عبارت پڑھ کے دیکھو پاکستان کی آئین میں. وہاں صرف یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو محمد عربی کی گستاخی کرے گا اسے پھانسی دی جائے گی. نا 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 نا، وہاں لکھا ہے جو اللہ کے کسی بھی نبی کی گستاخی کرے گا. تم نے تو خاکے بنائے تو عیسیٰ روح اللہ کے نہیں بنائے، ہمارے نبی کے بنائے. کارٹون بنائے تو عیسیٰ روح اللہ کے کبھی نہیں بنائے، جس کو تم آزادی صحافت کہتے ہو. اگر آزادی صحافت وہی ہے تو عیسیٰ روح اللہ کے کارٹون کیوں نہیں بنائے؟ ہمارے نبی کے کیوں بنائے؟ نیرو مائنڈڈ تم ہو. اسلام تو براڈ مائنڈڈ ہے. اسلام مسلمان صرف ایک نبی کو مان کے مسلمان نہیں بنتا، سارے انبیاء کو مان کے مسلمان بنتا ہے. یہ ہماری بنیاد ہے جس کو آپ ایمان کی صفت، آپ چھوٹے ہوتے تھے تو آپ مسجد میں گئے، مولانا صاحب نے آپ کو ایمان کی صفتیں یاد کرائیں، وہ کیا ہیں ذرا کبھی غور تو کیا کرو. یہ بنیاد ہے اسلام کی. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس میں جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں ہر مذہب کے لیے قابل قبول ہے. ہر مذہب کے اندر خدا کا تصور ہے، ہر مذہب کے اندر ملائکہ کا تصور ہے، ہر مذہب کے اندر قیامت کا کسی نہ کسی معنی میں تصور ہے، ہر مذہب کے اندر دوبارہ مر کے زندہ ہونے کا کسی نہ کسی حساب سے، چاہے ہندو بھی ہوں وہ دوبارہ جنم کی بات کرتے ہیں، لیکن دوبارہ زندہ ہونے کا تصور ہے. یعنی اسلام نے جو بنیاد دی اس میں اتنی وسعت ہے کہ دنیا کے سارے مذہب میں اسلام کی دی ہوئی بنیاد کا تصور پہلے ہی موجود ہے. والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کا اچھا اور برا ہونا من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہے. یہ تم بھی مانتے ہو، یہ ہم بھی مانتے ہیں. وہ ایک انگریز، اس نے قرآن خریدا، انگلش ترجمے والا. اس نے کہا میں تنقید کروں گا محمد پہ اور محمد کے قرآن پہ. جب اس نے قرآن پڑھا تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. صحافی آ گیا، اس نے پوچھا بھی تم مسلمان کیوں ہوئے؟ اس نے کہا قرآن پڑھا تو اس نیت سے تھا اس پر تنقید کروں گا، لیکن جب قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے سمجھ آ گئی. اس نے کہا کیا بات سمجھ آئی مجھے بھی بتاؤ. اس نے کہا پہلے میں سمجھتا تھا یہ قرآن محمد گھر سے بنا کے لاتا ہے، لیکن جب قرآن کی صورتیں پڑھی تو میں سوچنے لگ گیا کہ وہ بیٹی نبی کی بیٹی جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ لخت جگر مصطفیٰ جس سے پیغمبر کو بڑا پیار ہے، وہ حسن حسین جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے میں حسین سے بڑا پیار ہے. اس نے کہا وہ تو بات ٹھیک ہے، تم بتاؤ تم مسلمان کیسے ہوئے، کیوں قرآن سے متاثر ہوئے؟
اس نے کہا جب میں نے قرآن کی مختلف صورتوں کا نام دیکھے تو میں نے کہا کسی صورت کا نام فاطمہ نہیں، کسی صورت کا نام حسین نہیں، کسی صورت کا نام حسن نہیں، کسی صورت کا نام خدیجہ نہیں، کسی صورت کا نام عائشہ نہیں۔ جب میں نے قرآن کی صورتوں کو دیکھا کسی صورت کا نام ابراہیم تھا، کسی صورت کا نام بنی اسرائیل تھا، کسی صورت کا نام مریم تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ گھر سے بنا کے لاتے تو نام فاطمہ ہوتا، نام فاطمہ نہیں، نام مریم ہے، جن کو ہم عیسائی بھی مانتے ہیں۔ تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ قرآن محمد کا بنایا ہوا نہیں، یہ اس خالق کائنات کا بھیجا ہوا ہے جس رب نے ہمارے نبی عیسیٰ روح اللہ پر انجیل نازل کی تھی، اسی رب نے محمد عربی پہ قرآن نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن حضرات محترم، جب ہم جذباتی انداز میں ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو غیر مسلم کو موقع مل جاتا ہے اسلام پہ کیچڑ اچھالنے کا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام صرف جذبات کا نام نہیں، اسلام صرف عقائد کا نام نہیں، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، یہ سارے مل کے ایک ایک جز بنتے ہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ حاجت ایک طرف، حاجت ایک طرف عظمت۔ میں سفر کر رہا ہوں، میرے پاس پانی ہے، پانی اتنا ہے کہ یا پانی پیاسے کی پیاس بجھا سکتا ہوں، یا وہ جو میرے ساتھ سنگی سفر کر رہا ہے نا، پابند صوم و صلاۃ، نمازی پرہیزی، اس کے وضو کے لیے دے سکتا ہوں۔ اب میں اگر اس کے وضو کے لیے پانی دوں تو ایک پیاسا تڑپ رہا ہے پیاس کے لیے، اس کو میں پانی نہیں دے سکوں گا۔ اگر میں اس کو پانی دے دوں تو وہ جو تہجد گزار ہے، پابند صوم و صلاۃ ہے، اس کی نماز کا وقت ہو گیا، اس کے وضو کے لیے پانی نہیں بچے گا۔ آؤ میں اپنے دین سے پوچھتا ہوں، اے دین کیا کروں؟ دین یہاں پہ کہتا ہے کہ جو پابند صوم و صلاۃ ہے، اگر اس کو پانی نہیں ملے گا، اس کا حل ہے وہ تیمم سے وضو کر کے، تیمم وضو کی جگہ کر کے وہ نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن جو جان چلی جائے وہ واپس نہیں آتی۔ یہاں پر تم عظمت پر حاجت کو مقدم سمجھو گے اور عظمت کو پیچھے کر کے انسانی حاجت کو پورا کرتے ہوئے وہ پانی وضو والے کو نہیں دو گے، بلکہ وہ پانی پیاس سے تڑپنے والے انسان کو پلاؤ گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم نے سمجھا بھی صرف ہماری جذباتی باتوں کا نام دین ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا 3 قسم کے نامہ اعمال ہوں گے۔ الدواوین ثلاثۃ، 3 قسم کے رجسٹر ہوں گے، 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے۔ پہلا اعمال نامہ فرماتی ہیں دیوان لا یغفر اللہ الاشراک باللہ۔ 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے، دیوان ان میں سے جو پہلا دیوان، پہلا اعمال نامہ، پہلا رجسٹر ہوگا، لا یغفر اللہ، اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا اس نامہ اعمال کی۔ اے ام المومنین عائشہ صدیقہ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا وہ شرک ہوگا، کیونکہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک بناتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک نہیں بخشے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے گا بخش دے گا۔